بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قصص القرآن میں، اور قصص القرآن میں رمضان المبارک جو ابھی چل رہا ہے 2026، اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی، اور اس لاسٹ ایپیسوڈ میں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی سمری آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ پوائنٹرز کی فارم میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ولادت مبارکہ سے آغاز وحی تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمد یعنی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز پیر ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہونے والے نور سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورتوں میں حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر مبارک کا واقعہ پہلی مرتبہ بچپن میں پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 برس ہوئی تو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا، جبکہ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں جناب ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر تجارت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں 3 صاحبزادے یعنی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جو سب بچپن ہی میں وصال کر گئے، اور 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو نزول وحی کا آغاز ہوا۔ اب ہم سمجھتے ہیں وحی کے آغاز سے ہجرت مدینہ تک، یعنی ہم جسے مکی دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے بعد ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بعد ابتداءً 3 سال تک غیر اعلانیہ طور پر تبلیغ اسلام کا آغاز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 43 برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ دین کا آغاز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور نبوت کے 5ویں سال پہلی ہجرت حبشہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے قریش نے مکمل طور پر تعلقات ختم کر دیے اور 3 سال کے لیے انہیں شیب ابی طالب میں محصور رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نبوت کے 10ویں سال جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور نبوت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنات نے حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات سے ملاقات اور ہم کلام ہونے کا خصوصی شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ اب یہاں ہجرت مدینہ سے وصال تک یعنی مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء اور مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد سن 1 ہجری میں رکھا، جو مسلمانوں کے لیے مرکز قرار پائی۔ انصار یعنی مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور مہاجرین یعنی مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا قیام سن 1 ہجری میں ہوا۔ مدینہ منورہ کے قریب یہود قبائل سے سن 1 ہجری میں سیاسی اور دفاعی معاہدہ ہوا، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ غزوہ بدر یوم الفرقان، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن، مسلمانوں کی شاندار فتح، تحویل قبلہ، روزے کی فرضیت، صدقہ فطر اور نماز عید الفطر کا حکم سن 2 ہجری میں ہوا۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا۔ غزوہ احزاب جس میں کفار کی شرمناک شکست ہوئی سن 5 ہجری میں ہوا۔ صلح حدیبیہ مسلمانوں کی کھلی فتح سن 6 ہجری میں ہوئی۔ فتح خیبر یہود کی شکست سن 7 ہجری میں ہوئی۔ فتح مکہ
یعنی کعبۃ اللہ کا 360 بتوں سے پاک ہونا اور سرزمین عرب میں اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کا غلبہ سن 8 ہجری میں ہوا۔ غزوہ تبوک سلطنت روم کے خلاف سن 9 ہجری میں ہوا۔ اسلام کا لبادہ اڑنے والے منافقین جنہوں نے مسجد زرار تعمیر کی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر گرانے اور جلانے کا حکم فرمایا۔ حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ماہ ربیع الاول بروز بھی سن 11 ہجری میں ہوا۔ محترم ویورز، یہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجمالی خاکہ، سمری آف دا سیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے، انبیاء کرام سے محبت عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے، اور اس قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر کسی نئے سلسلے کے ذریعے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔